بات چیت ہوئی. اگر بات کی جائے آؤٹ کم کی تو کیا بات چیت ہوئی, کیا آؤٹ کم نکل کے آیا؟ میرے خیال میں ان 2 دنوں میں ہماری کبھی بھی اتنی بیک ٹو بیک میٹنگیں نہیں ہوئی, لیڈرز سے بھی اور تھنک ٹینک سے بھی اور دوسری آرگنائزیشن جو سوشل آرگنائزیشن یہاں کی. تو ایک چیز دیکھ کر سب سے پہلے تو خوشی ہوئی کہ یہ منی بھارت جیسا لگ رہا. یہاں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب ہیں, مندر, مسجدیں, گرودوارے, گرجا گھر, سب کچھ. اور ابھی ایک ڈیلیگیشن ملا تھا ہماری بہنوں کا کہ ہمیں پوری فریڈم ہے, جو کپڑے ہم پہنے, جہاں پوجا پاٹ کریں, نماز پڑھیں, ہمیں کوئی یہ دیکھنے کو تو ایک نئی چیز ملی اس بحرین میں. جہاں تک پولیٹیکل جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں, ادر الگ الگ پولیٹیکل پارٹی سے سمبند رکھنے والے اور پورے دیش کے دکشن سے لے کر کشمیر تک, کشمیر سے لے کر ناگالینڈ تک ریپرزنٹیٹیوز تھے. ہم چاہے اپنے دیش میں وبھن پارٹیوں سے سمبند رکھتے ہوں, لیکن یہاں ہم بھارتی آئے تھے, ہندوستانی آئے تھے. اور یہی ہمارے لیے گورو کی بات ہے کہ ہمارے بھارت میں سب دھرم رہتے ہیں اور پیار سے رہتے ہیں, پریم سے رہتے ہیں. یہ ایک سب سے بڑا میسیج ہے پوری دنیا کے لیے بھی اور بحرین کے لیے کہ کچھ لوگ تو آپس میں, پاکستان تو دھرم کے آدھار پر بنا تھا, لیکن وہاں مسلمان, بنگال کا مسلمان اور پنجاب کا مسلمان, ساؤتھ یہ ویسٹرن پاکستان اور ایسٹرن پاکستان کے مسلمان اکٹھے نہیں رہ پائے اور کچھ ہی سالوں میں 2 کنٹری بن گئی. لیکن ہماری دیش کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ سب دھرم کے لوگ ہیں اور اچھی خاصی سنکھیا میں ہیں اور سب اکٹھے ہیں, پیار سے رہتے ہیں, پریم سے رہتے ہیں, لوکتنتر پہ وشواس کرتے ہیں. یہ دوسرا میسیج. اور تیسرا میسیج ہے کہ ہم آج سے نہیں, جب ہم لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے, 1947 سے پاکستان کچھ نہ کچھ حصہ پہ نظر, کچھ حصے پہ نظر رکھتا ہے. پی او کے جو ہے انہوں نے 47 پہ دیا, انہوں نے آکرمن کیا, ہم نے آکرمن نہیں کیا, انہوں نے آکرمن کیا. اس کے بعد 65 میں 3 جگہ ایٹ اے ٹائم آکرمن کیا, کچھ پہ کیا, سری نگر پہ کیا, اخنور جموں پہ کیا, ایٹ اے ٹائم, ایک کے بعد 1 مہینے کے بعد 3 جگہ. لیکن منہ کی کھانی پڑی. 71 میں تو بٹوارا ہی ہو گیا اس کا, پھر 99 میں ہوا, اور اس کے بعد ابھی یہ ہوا. تو ہر دفعہ, اور جتنا آتنکواد پاکستان نے پھیلایا, اگر ہم دیکھیں گے تو جتنے آتنکوادی پاکستان میں رہتے ہیں شاید پوری دنیا میں نہیں ہوں گے. ہم کہتے ہیں اتنا ہمارا دیش بڑا ہے, ہمارے کیوں نہیں ٹیررسٹ کیمپ ہے, ہمارے کیوں کوئی ٹیررسٹ نہیں. ایک وقت تھا, چاہے فیشنی کہیے یا القاعدہ میں جانے کا, ایک ریلیجیس سینٹیمنٹ کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا تھا. اور لیکن اتنی سب سے زیادہ پاپولیشن مسلمانوں کی انڈیا میں ہے, وہاں تک کوئی تو القاعدہ میں ایک نوجوان بھی نہیں گیا. تو پاکستان کیوں ان لوگوں کو شرم دیتا ہے, جگہ دیتا ہے جو ملیٹنٹ ہے؟ ایک آرگنائزیشن نہیں, درجنوں سنگٹھن ہے, اور ہر دفعہ حملہ کرتا. ہزاروں ہمارے لوگ مارے گئے ہیں, سیکورٹی کے فورسز, سیون کے لوگ, سویلین مارے گئے ہیں. کشمیر میں تو ہزاروں کی سنکھیا میں پچھلے 30 سالوں میں سویلین مارے گئے ٹیررسٹ کے دوارا. اور دیش کے دوسرے حصوں میں بھی ٹیررسٹ نے اٹیک کیے اور وہاں بھی کئی ہزار سے اوپر ہی زیادہ لوگ مارے گئے اور ڈیمیج کی ہماری پراپرٹی کو. لیکن ابھی تک ہمارا بڑا سیلف ریسٹرین تھا. ہم کہتے ہیں کہ چلو ایک دفعہ بات کریں گے. لیکن پاکستان ایک ایسی چیز ہے, اور پاکستان کی فوج وشیش روپ سے وہ زندہ رہنے کے لیے, پاکستان کی فوج زندہ رہنے کے لیے, ادروائز پاکستان کو ضرورت ہی نہیں ہے فوج کی. چین دوسری طرف سے وہ ان کا دوست ہے. ہم یہاں اگر ہم سے بھی دوستی ہو گئی تو پاکستان کہے گا ابھی تو ہوم گارڈ کی ضرورت ہے, یہاں فوج کی نہیں. اس لیے پاکستان کے جو جنرل ہیں, بجٹ کا حصہ ان کو خاصا اچھا ملے اور شان سے رہیں, دولت ان کے پاس ہو, دنیا میں گھومیں, اس کے لیے وہ یہاں پاکستان کو کہتے ہیں کہ ہندوستان بڑا بہت ہے, ان کو کمزور کرو.
پاکستان تو بنا ہی ہے، حقیقت پہ نہیں بنا ہے. یہ تو خالی ان کے جذبات ایکسپلائٹ کیے مسلمانوں کے تو بنا ہے، ورنہ انڈیپینڈنس مل گئی تو جیسے یہاں ہمارے 22-23 کروڑ مسلمان رہ سکتے ہیں، وہ بھی 17-18 کروڑ وہ بھی تو رہ سکتے تھے، لیکن وہاں جا کے ان کا نقصان ہی ہوا، فائدہ نہیں ہوا. لیکن اب چاہے ان کا نقصان ہو یا فائدہ ہو، اب خود بھی شانتی سے رہیں، ہمیں بھی شانتی رہتے ہیں. لیکن ابھی گورنمنٹ نے اور ہندوستان کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ 75 سال سے وہ حملے کرتے ہیں، آتنکواد ہمارے دیش میں پھیلاتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کرتے. 2-3 دفعہ چھٹ پٹ یہ ہوا، لیکن اس دفعہ میرے خیال میں پورا دیش چاہتا تھا، ہندو مسلم سکھ عیسائی کشمیر سے کنیا کماری تک، کہ اب بہت ہو گیا، اب برداشت نہیں کرنا چاہیے، اب تو حملہ کرنا چاہیے. لیکن تو بھی ہم نے بہت سنیم برتا، ہماری سرکار نے سنیم برتا کہ خالی ہم ان پہ اٹیک نہیں کریں گے، آرمی پر پاکستان کے اٹیک نہیں کریں گے، ان کے گھروں پر اٹیک نہیں کریں گے، صرف جو ٹیررسٹ انفراسٹرکچر جہاں ملیٹنٹ رہتے ہیں، جہاں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جہاں سے ان کو بھیجا جاتا ہے، انہی جگہ اٹیک کر رہے ہیں. تو انہی 9 جگہوں پہ اٹیک کیا ہم لوگوں نے. لیکن اور کچھ اس کا لابھ ہوا، بہت سارے ٹیررسٹ مارے گئے، اور جو بڑے بڑے ٹیررسٹ وہاں ہیں ان کے رشتہ دار بھی مارے گئے. لیکن دوسرے تیسرے دن ہی اس کے بعد پاکستان نے فل فلیج حملہ کیا، اور اس کا پھر جب ہم نے حملہ کیا تو تب پاکستان مجبور ہو گیا کہ ان کے آفیسروں نے، ملٹری آفیسر نے ہمارے ملٹری آفیسر سے بات کی کہ بھائی ہم اب سیز فائر کرو. ہم لوگوں نے سیز فائر کیا. میٹنگ کے بعد جو یہاں کے لیڈر سے ملاقات ہوئی، ڈپٹی پی ایم سے، صوبہ کونسل کے ممبر سے، ان کی طرف سے آشواسن کیا ملا؟ ٹیررزم کے خلاف جو لڑائی انڈیا نے چھیڑی ہے، اس بات کو لے کر یہاں پہ آئے ہیں. دیکھو، ایک چیز تو انہوں نے اپنے انٹریکشن میں بتائی سبھی لیڈروں نے، کہ ایک تو جس دفعہ یہ گھٹنا ہوئی تھی اسی دن انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اس کو کنڈم کیا تھا. میں لیبنان کے کولا ایریا میں ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تباہی ہوئی ہے یہاں. کشمیر میں جو ٹیررزم ہے، اور یا پہلگام میں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہے اس کے خلاف. لیکن ایک چیز دیکھنے میں ملی کہ انہوں نے کہا کہ ہم خود ٹیررزم کے خلاف ہیں، چیمپئن ہیں ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے. تو اس میں ہم مل کے اس ٹیررزم کے خلاف جہاد کریں گے، لڑائی کریں گے. تو مجھے وشواس ہے کہ جب تک اگلی کنٹری جو ہے وہ بھی جب تک ٹیررزم کے خلاف نہیں ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتا ہے یہ کیا بلا ہے. تو ان کی سمجھ میں ہے کہ ٹیررزم کتنی بری چیز ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کو خود ختم کرے گی، کیونکہ ان کا دھیان ٹیررسٹ کیمپ اور ٹیررسٹ کو جموں کشمیر میں اور دیش کے دوسرے حصوں میں ہی ان کا پیسہ لگ جاتا ہے. تو ان کا شکشا کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، کھیتی کیسے زیادہ ہو جائے، ماڈرن اناج پورے دیش کے لیے کیسے زیادہ پیدا ہو جائے، اس کے لیے ان کا کوئی دھیان نہیں ہے. ہاسپٹل کیسے بنائیں اس کی طرف دھیان نہیں دیکھا. کہ 3-4 سال پہلے ہم نے دیکھا کہ رمضان کے دنوں میں افطار کی پارٹیز میں لڑائی لگتی تھی، آلموسٹ پولیس کو بلانا پڑتا تھا، کھانا نہیں ان کے پاس، اور اس کھانے کے لیے بھی وہ جموں کشمیر پر اور ہندوستان کے دوسرے دریاؤں پر نربھر ہے. جب تک ہمارے دریاؤں کا 80% پانی وہاں نہیں جائے گا تو ان کی کوئی کھیتی نہیں ہوگی. تو جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا. اب جب پانی دینا ابھی کچھ عرصے کے لیے بند کیا ہے کہ جب تک وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ختم نہ کریں یا آشواسن نہ دیں، لیکن آشواسن دینا ان کا کوئی فضول نہیں ہے. پاکستان ایک دن آشواسن کرتا ہے، دوسرے دن ٹیررسٹ بھیجتا، ان پہ یقین کرنا ناممکن ہے، اسمبھو ہے.